اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا. تو ہم آپ کو مسجد جمعہ کے اندر لے کے گئے. بہت خوبصورت مسجد ہے. تو یہ پیچھے آپ کو نظر آتی ہے مسجد جمعہ، جس کی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے. مسجد وادی بھی کہا جاتا ہے. دوستو اس کے علاوہ بھی اس مسجد کے کئی نام ہیں، جیسے بنی سالم مسجد یا الغبیب مسجد اور عاتقہ مسجد بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا، تو اس لیے مسجد مدینہ شریف کی زیارتوں میں سے ایک ہے. اور مسجد کھلی بھی نظر آ رہی ہے وہ بھائی صفائی کا. تو آپ کو اس مسجد کی سیر کو آتا ہے. یہ ادھر اس مسجد کا ریفرنس لکھا ہوا عربک میں، مسجد الجمعہ، مسجد الوادی بھی اس کا نام. لوگ بیٹھے ہیں نماز کے لیے. تو ہم آپ کو مسجد جمعہ کے اندر لے کے گئے. دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ جمعہ کی نماز اسی سفر کے دوران پڑھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے آگے مدینہ تک اپنا سفر جاری رکھا. دوستو شروع میں یہ مسجد پتھروں سے بنائی گئی تھی، اور مسجد کی جو موجودہ تعمیر ہے سعودی گورنمنٹ نے 1988 میں کی تھی، کنگ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں. دوستو مدینہ کی دوسری مساجد کے مقابلے میں یہ مسجد اتنی بڑی نہیں ہے. جیسے مسجد قباء کافی کشادہ اور بڑی مسجد ہے، یہ مسجد قبلتین ہے. مسجد کے اندر 650 کے قریب نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد کا ایک ہی ڈوم ہے اور ایک مینار ہے، لیکن مسجد بہت ہی خوبصورت ہے. دوستو یہ مسجد مسجد نبوی سے تقریباً 6 کلومیٹر فاصلے پہ موجود ہے، اور مسجد قباء سے اس کا فاصلہ تقریباً 900 میٹر ہے. مطلب مسجد قباء سے یہ مسجد کافی قریب ہے. تو دوستو یہ تھی مسجد جمعہ، جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. مسجد آپ کو یاد ہے انشاءاللہ زندگی کی ان یادوں میں سے ایک ہوگی. مسجدیں بہت پیاری ہیں، ریفرنس بہت پیارے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بڑی نسبت یا ریفرنس کیا ہو سکتا ہے. امید ہے دوستو آپ کو یہ زیارت پسند آئی ہوگی.